الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة العنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین کرام، آج میری تذکیر کا عنوان ہے اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ کے انعام، اللہ کے اعزاز اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جو درجات رکھے ہیں، وہ اللہ کے محبوب مقرب بندے ان درجات کو حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست انبیاء علیہم السلام کا ذکر نمایاں طور پر قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ایک ضابطہ بیان فرمایا اور یہ کہا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صرف آمنا کہہ کر کے وہ درجات کو حاصل کر لیں گے، اللہ کے اس انعام کو، اکرام کو، اعزاز کو حاصل کر لیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ بتلایا گیا کہ آزمائش ہوگی، صرف زبان سے ایمان کا اقرار، زبان سے ایمان کا اعلان کافی نہیں، بلکہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ انبیاء علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے۔ انبیاء کے بعد اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے مومن بندے آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ ابتلاء و امتحان ان کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے جو ہم اپنے اسلاف میں بھی دیکھتے ہیں اور موجودہ دور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے اور انہیں آزما رہا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دنیا کے سامنے یہ آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاشرے میں، سماج میں، دنیا میں بتلا دینا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں سچے کون ہیں یا جھوٹے کون ہیں۔ تو یہاں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی آزمائش ہوئی ہے، انبیاء کے بعد انبیاء کے ماننے والے، انبیاء پر ایمان لانے والے، ان کی آزمائش ہوگی، اہل ایمان کی آزمائش ہوگی، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا خصوصی طور پر سورہ عنکبوت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ سب آزمائشی دور سے گزرے ہیں۔
خود ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آزمائشوں سے گزرے، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں آپ کا نمونہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ یہ بیان فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کل قیامت میں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مشرکین مکہ لوگوں سے کہتے تھے تم اسلام میں مت داخل ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے، دوزخ ہے، اولاً تو ہم دوزخ کو، آخرت کو نہیں مانتے، لیکن اگر بالفرض آخرت اور دوزخ ہے تو وہاں اگر تمہیں سزا ملے گی تو تمہاری طرف سے ہم سزا جھیل لیں گے، ہم سزا کو برداشت کر لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، دنیاوی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں، اللہ کے حدود میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز قرآن کریم کے اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں نافرمانی کرنے والے، انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی کتابوں کے انکار کرنے والے، معصیت گناہ کرنے والے، یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، ہرگز یہ بچنے والے نہیں۔ دنیا کی قوموں کی تاریخ موجود ہے، امم سابقہ کی تاریخ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، آل فرعون کی تاریخ موجود ہے۔ یہ سب اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تکذیب کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، اللہ کے قانون ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، تو یہ نہیں بچ سکتے۔ قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اللہ سے بچ نہیں سکتے، تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف قرآن بیان فرما دیا۔ تو محترم سامعین و سامعات، ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ تین ضابطے کہ اہل ایمان کی آزمائش ہوگی، آخرت میں کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نافرمان لوگ اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ اب ہمارے لیے جو اسباق ہے، ہمارے جو ان آیات میں درس ہے، سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آزمائش کے دور میں اللہ کے دین پر جمے رہیں، اللہ کے قوانین پر، اللہ کے حدود پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، نمونہ، سنت پر جمے رہیں۔ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے درجات، اللہ کے دیے ہوئے انعامات اور اللہ کے اعزازات سے ہم سرفراز ہو سکیں گے، ہم ان کے مستحق ہو سکیں گے۔ انبیاء کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، نیک بندوں کی سیرتوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر استقامت پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کی دعوت دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ ضابطہ دنیا کے اندر عام ہو، دنیا کے سارے انسان اللہ کے رکھے ہوئے درجات کو حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے خاندان میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں اس بات کو عام کریں۔ میں اس موقع پر اس چینل کے ذمہ داروں کا مشکور و ممنون ہوں کہ ہمیں انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ تک ان باتوں کو پہنچا سکے ہیں۔
آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے پیغام کو، میسیج کو عام کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔